ضلالت رہی ہے، گمراہی تھی، کوئی اصول بتانے والا نہ تھا، کوئی اس طرح کی رہنمائی کرنے والا نبی نہ تھا۔ تو 550 سال بیت جانے کے بعد اب حالات اس نوبت تک آن پہنچے تھے کہ کسی کے اندر انسانیت کا ذرہ نہیں تھا، ہر طرف سے پریشانی تھی، ہر ایک اپنے غم میں مبتلا تھا، ہر کسی کو اپنی پڑی تھی۔ پروردگار نے کرم کیا، کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ 571 عیسوی تھی، یکم جیٹھ تھا، 22 اپریل تھی، 12 ربیع الاول سوموار کا دن، شام جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، وادی مکہ تھی، صفا پہاڑی کے قریب پتھروں سے بنے ہوئے چھوٹے سے مکان میں اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی، جس سے پوری کائنات نور سے بھر گئی۔ اللہ کے محبوب آئے، آپ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری وہ نفرتیں ختم کر دی، تمہاری وہ لڑائی جھگڑے ختم کر دیے، تمہاری وہ جنگیں آپس میں فتنے فساد ختم کر دیے، وہ ضلالت و گمراہی ختم ہو گئی، وہ اندھیرے جھڑ گئے، ختم ہو گئے، نور برسا، پوری کائنات خوش نظر آئی۔ مشرق اور مغرب کے چرند و پرند جانور اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے، ہر طرف سے خوشحالی تھی۔ اس سے پہلے قحط سالی تھی، پھر دیکھا گیا کہ پتھروں سے بھی سبزے اگ گئے ہیں اللہ کے محبوب کی آمد پر۔ پھر ایسی زندگی بدلی، وہ لوگ جو محض اپنی ذات کے لیے سوچتے تھے، وہ لوگ جنہیں اپنی ذات کے ساتھ سروکار تھا، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، کسی سے کوئی احساس نہ تھا۔ پھر وقت بدلا، وہی لوگ جو اس قدر بے حسی کا شکار تھے، اللہ کے محبوب نے آ کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ایسی زندگی بدلی، ایسا پیار محبت دیا۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے کئی مرتبہ، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے بعد حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں جو شہید ہو چکے، اپنا جنگ میں زخمی ہیں، میں مشکیزے میں پانی لے کے وہاں پہنچا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، گرمی کی شدت تھی اور زخموں سے چور گرم ریت پر تڑپ رہی تھی ان کے جسم۔ پانی لے کر میں گیا اور میں نے انہیں پیش کیا، میں نے کہا پانی پیو گے؟ انہوں نے فلف اور آگ کی پی، پانی دو۔ میں پانی مشکیزہ ان کے منہ کے قریب ہی لے کے گیا تھا، ساتھی نے اور ایک نے آواز دی، آہ کی پانی مانگا، تو میرے چچا زاد بھائی نے اپنے ہونٹوں سے پانی کو ہٹا لیا، فرمایا پہلے مجھے نہیں، میرے قریبی ساتھی کو دو۔ ان کے پاس جب پہنچا، ان نے کو پانی قریب ہی کیا تھا، اس تیسرے نے آواز دی، اس نے اپنے ہونٹوں سے پانی کو ہٹا لیا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں، پہلے اس بھائی کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ پھر واپس دوسرے کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو، یعنی یہ سمجھیں کہ وہ تینوں شہید ہو چکے، کسی نے پانی کا ایک گھونٹ نہ پیا۔ وہ زندگی کے آخری لمحات، آخری سانسیں تھی کہ جب انہیں دوسرے کا احساس تھا۔ حالانکہ کچھ روایات آتی ہیں کہ سکرات، موت کا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے نا، اس وقت انسان کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کائنات کے سارے سمندر بھی پلائے جانا تب بھی پیاس نہیں بجھے گی، یہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس قدر نفرت رکھنے والے لوگوں میں ایسا پیار دیا کہ وہ لمحہ جو موت کا وقت ہے، جو شدت کا لمحہ ہے، جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور گرم ریت، زخم سے چور، میدان جہاد، گرمی کا موقع، پیاس کی شدت، اس وقت پانی ہونٹوں کے قریب آیا، دوسرے نے آہ کی آواز دی، اپنے وہ زخموں کا درد، وہ گرمی کی شدت، وہ تپتی ریت، وہ پردیسی کا عالم، وہ سکرات کا لمحہ، یہ تمام درد ملا کے بھی اس سے کئی گنا زیادہ اس کی آہ کا درد اس صاحب نے محسوس کیا۔ فرمایا مجھے نہیں، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ یہ احساس، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دی۔ اس قدر چاہت اور محبت، صحابہ کا ایسا انداز بدلا، ایسے وہ لوگ ہوئے جو اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے۔ ایک صاحب، پھر ہمارا آج کل ہم اپنا طریقہ دیکھیں، ایک دوسرے کے منہ سے نوالا چھینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ شادیوں پہ ہمارا تماشا دیکھا کریں، خود کبھی جاتے ہیں نا یہ میرج ہال میں، ہوٹلوں پہ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں،
تو کھانے یہ نہیں ہوتا، کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ کسی شادی پہ کھانا کم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کی اور نہ لی جائے. اور ایسا انداز مومنین طبقہ ایسا ٹوٹ پڑتا ہے، لگتا ہے صدیوں سے ان بیچاروں نے کچھ نہیں کھایا. تہذیب ختم ہو گئی، وہ طریقہ ختم ہو گیا، وہ انداز ختم ہو گیا. وہ جو اصول اسلام تھے ہمارے پاس، ہم نے ان کو چھوڑ دیا محض اپنی ذات کے لیے، محض اپنی ذات کے لیے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کتنا غریب لوگ ہیں، ہم کس قدر احساس کرتے ہیں، کن کن لوگوں کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ ایسا طبقہ بھی عشق مصطفیٰ کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں محفل نعت خوانی پہ، اور کرائے کا ٹوٹل طبقہ بلا کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ارد گرد کبھی نظر نہ کی کہ عشق مصطفیٰ میں یہ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن اس محبوب کی امت کے کتنے لوگ ستائے ہوئے گھروں میں بھوکے اور پیاسے موجود ہیں، یہ کبھی ہم نے نہ دیکھا، نہ سوچا. تو لہذا ہم اس طرف متوجہ ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے دیکھا ایک صاحب گزر رہے ہیں، مفہوم حدیث، ایک صحابی گزر رہے ہیں قدم اٹھا اٹھا کے، یعنی اپنے پاؤں کی انگلیوں کے دباؤ پہ چل رہے ہیں، نیچے دیکھ دیکھ کے بڑی توجہ کے ساتھ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعال، ایسا بھی قریب آنا. قریب آئے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا ماجرا ہوا، تو اس انداز میں کیوں چل رہا ہے، تو مکمل قدم کیوں نہیں رکھتا دھرتی پہ؟ عرض کی فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں. میں دراصل ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں نیچے دیکھ دیکھ کر قدم مکمل نہیں رکھتا، اور ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی کیڑی میرے قدموں کے نیچے آ کے مر گئی تو میں رب کو کیا جواب دوں گا. لیکن یہ وہ صاحب تھا کہ قبل از اسلام، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اس نے اپنی 5 سالہ بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. اسلام نے کیسا بدلا. اللہ فرماتے تمہاری آپس میں پہلے نفرتیں تھیں میرے محبوب کے آنے سے پہلے، اذ کنتم اعداء، تم انسانیت کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، میرے محبوب نے آ کے تمہاری اندر ایک الفت پیدا کر دی. یہ وہ صاحب تھے جو اب چھوٹے چھوٹے کیڑے قدموں کے نیچے آ کے مر جائیں، میرا رب پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. اب اس قدر احساس ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا. یہ وہ صاحب تھے کہ یہ قبل از اسلام کہیں باہر تجارت کے لیے جانے لگے، گھر کی حاملہ تھی، کہہ کے گئے ہمارا اصول ہے معاشرے کے اندر، ہماری یہ غیرت کا تقاضا ہے، بیٹی پیدا ہو زندہ فوراً دفن کر دینا بس. لیکن ماں کا جگرا تھا. 5 سال کے بعد واپس لوٹے، دیکھا بیٹی 5 سال کے گھر میں گھوم رہی ہے، فی الفور اٹھایا جا کے جنگلوں میں زندہ دفن کر دیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابی یہ بتا کہ قبل از اسلام جب بیٹی کو دفن کیا تھا وہ تو واقعہ سنا، تڑپ گئے، روئے، چلائے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے اندر انسانیت نہیں تھی، ہم پتہ نہیں کیا تھے، یہ تو آپ نے آ کے فالف بین قلوبکم، ہمارے دلوں میں انسانیت کا احساس پیدا کیا. تو آمد مصطفیٰ سے پہلے ہمارا حشر یہ تھا، ہم لوگ ایک حیوانیت سے گزر گئے تھے، ہمارے اندر ایک درندگی تھی، کوئی انسانیت نہ تھی، ہم وہ لوگ ہیں. لیکن اللہ کے محبوب نے آ کے فالف بین قلوبکم، ہماری آپس میں، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اس محبت کی وجہ سے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لگا دیا. اور یہ محبت، یہ الفتیں، یہ چاہت صحابہ کی یہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یعنی قافلہ سب لوگ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آگے راستے پہ کتیا ہے، بچے جنم دیے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو بلایا، ادھر آؤ، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کا دھیان رکھنا ہے، کہیں کوئی لاغرضی میں عدم توجہ کی وجہ سے، توجہ نہ کرتے ہوئے کوئی یہاں سے گزرے، کسی کے پاؤں کے نیچے چھوٹا کتیا کا بچہ نہ آ جائے. اس قدر اسلام نے جانوروں کو حقوق دیے. اب جانور یعنی غلیظ قسم کے جن کی سے کراہت ہوتی ہے عام طور پہ، بلکہ ہمارے یہاں معاشرے میں تو کتے کے ساتھ بڑا لاڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھایا پیا بھی جا رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. یہ ایک یعنی ناپاک جانور ہے کتا. اس کتے کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے امام الانبیاء اپنے صاحب کو، صحابی کو، جو اس امت کے تمام ادنا سے ادنا صحابی کا مقام یہ ہے کہ امت کے تمام غوث، کتب، ابدال، اولیاء، علماء، مشائخ، عابدین مل کر بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتے. یہ مقام ہے صحابی کا.
حفاظت کن کی جا رہی ہے؟ کتوں کی۔ بلا کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ کسے؟ اپنے صحابی کو۔ فرمایا ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک وقت تھا انسانیت کا درد ایک ذرہ نہ تھا، پھر وقت آیا کتوں کی حفاظت کی جا رہی، جانوروں کی حفاظت کی جا رہی، وقت آیا کہ کیڑوں کو بچا بچا کے اس دھرتی پہ چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، احساس پیدا کر دیا، درد پیدا کر دیا، تمہیں ایک سوچ عطا کر دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے۔ لیکن وہ سوچ، وہ فکر، وہ احساس، وہ درد آج مٹتا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ مرتے جا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ توجہ رکھنی اس طرف۔ میلاد مصطفیٰ تو میں کرتا رہوں، میرے ارد گرد گھروں میں بچوں کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہ ہوں، ارد گرد غریب بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی آگے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے نا، بھئی یہ کچھ لیں گے، کچھ نہیں دے سکتے، ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی، اور میں لاکھوں روپے لگا کے عاشق رسول بن کر میلاد مصطفیٰ کروں۔ ایسا نہیں۔ سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ 5 وقت کی نماز، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار ہے۔ جب یہ کر لیں، اس طرف متوجہ ہوں، ہر بندہ اپنے ارد گرد دیکھے کہ بہتر ماحول چل رہا ہے، پھر بڑی سے بڑی محفل کریں، گھروں کو سجائیں، پھر آمد مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، پھر کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت سے پیار کرتے ہیں، آپ سے بڑا عشق ہے، آپ کے عشق اور محبت کی وجہ سے آپ کی امت سے پیار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بقیہ تو سب کچھ کرتا رہا، امت مصطفیٰ ذلیل ہوتی رہی، پریشان تھی، دکھی تھی، درد میں مبتلا تھی، میں اس طرف متوجہ نہ ہوا، تو یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ نہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احساس دیتے رہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آمد مصطفیٰ کا مین مقصد آپس میں دلوں میں محبت پیدا کرنا تھا۔ اور ہمارے ہاں آج نفرتیں شروع ہو گئی، سگے بہن بھائی آپس میں نفرتیں کرتے ہیں۔ تو اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے معاف کرنا سیکھیں، قریبی ہمسایوں کو پیار محبت دیں، مکمل حقوق العباد کی طرف متوجہ ہوں خاص طور پہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔